فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی مسلک حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی یک زمانہ صحبت و اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ ما بعدهم من نسلهم قد جاءنی من قبلهم العابد والباقر والصادق والکاظم ثم الرضا ثم التقی ثم النقی ثم عسکری ثم مہدی ہادیا حضرت امام الخاتمہ الہی رحم گردانی بحق شاہ جیلانی الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل و احسان کہ ہم سب ماہانہ 11ویں شریف کی بابرکت عظیم محفل پاک میں تشریف فرما ہیں، اور یہ الحمدللہ ماہانہ 11ویں شریف کی بابرکت محفل اس قادری ہاؤس میں ہمارے سید نفیس شاہ صاحب، سید قمر شاہ صاحب، سید جاوید شاہ صاحب، سید اطہر شاہ صاحب اور ان کے والد بزرگوار حضرت سید منور حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے گھر پر اس قادری آستانے پر اگر میں یہ کہوں کہ کم و بیش مجھے یہاں ماہانہ 11ویں شریف کی محفل کرتے ہوئے کم و بیش 24 سے 25 سال کا عرصہ کم و بیش الحمدللہ ہو چکا ہے کہ یہاں ماہانہ 11ویں شریف کی محفل الحمدللہ اس کا انعقاد ہوتا ہے۔ ہمارے قمر شاہ صاحب نے کہا کہ کچھ بیان ہو جائے، تو بیان تو علماء کا کام ہے، ہم نے تو جو سبق اپنے بزرگوں سے سنا ہے اور اس سبق کو یاد کرنے کی کوشش کی ہے، تو بس وہی سنا ہوا سبق آج آپ تمام احباب کو سنا دیتا ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تعالی اپنے محبوب بندوں کی کامل اتباع نصیب فرمائے۔ یہ ماہ سفر المظفر کا بابرکت مہینہ ہے اور 2023 چل رہا ہے، تو ماہ سفر کی یہ ماہانہ 11ویں شریف کی محفل ہے۔ سب سے پہلے ایک بات فی زمانہ جو مشہور ہے، لوگوں میں مشہور ہے کہ ماہ سفر جب آتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر نحوستیں اترتی ہیں اور طرح طرح کے وظائف، طرح طرح کے نوافل لوگ اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس مہینے میں جو آفات و بلیات اترتی ہیں تو اس سے پناہ مل جائے۔ تو سب سے پہلے تو اس بات کو کلیئر کر لیں کہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی بھی دن ہو، کوئی بھی وقت ہو، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے۔ نحوست در حقیقت انسان کے اپنے اعمال سے آتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں کے سبب انسان مصیبت و بلاؤں میں گرفتار ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے کہ مفہوم ہے کہ اور جو ہم تمہیں آزماتے ہیں تو تم پر اتنا بوجھ ڈالتے ہیں کہ جتنا تم برداشت کر سکتے، تمہاری برداشت سے باہر جو تم پر آزمائشیں آتی ہیں یہ در حقیقت تمہارے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے۔ تو کسی نے کہا نا کہ دیکھے ہیں یہ دل اپنی ہی غفلت کی بدولت، شکوہ ہے زمانے سے نہ قسمت سے گلا ہے، جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، سچ ہے کہ برے کام کا
انجام برا ہے۔ ماہ سفر ہو، ماہ ربیع الاول ہو، جو مہینہ ہو، سب اللہ کے مہینے ہیں، اللہ کے عطا کردہ ہیں۔ نحوست و پریشانیوں کا جو معاملہ ہے انسان کے اپنے کردار، اپنے معاملات سے ہیں۔ بلکہ یہ ماہ سفر، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام کے ایام، ان کے عرس مبارک کثرت کے ساتھ اس مہینے میں پائے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک بات یاد رکھیے، سب سے پہلے قرآن پاک کی 2 آیات کی میں تلاوت کروں گا اور اس کا ترجمہ اور اسی سے متعلق یہ اولیاء کرام کا موضوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے فرما دیجیے کہ جو لوگ اللہ کو دوست رکھتے ہیں، جو لوگ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ فَاتَّبِعُونِی، کہ وہ براہ غلامی، سیدی اعلیٰ حضرت نے ادھر جو اتباع کی بات آئی کہ نبی پاک سے اتباع کا اللہ حکم دے رہا ہے، سیدی اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ کیا کہ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ، کہ انہیں چاہیے کہ براہ غلامی وہ تمہاری اطاعت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنا محبوب بندہ بنا دے گا۔ پہلی بات۔ اور دوسری ایک قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اس کے اندر بھی اللہ پاک نے ایمان والوں کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور جو میرے سچے بندے ہیں، میرے نیک بندے ہیں، ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، یہ مہینہ اولیاء اکرام سے منسوب ہے، تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولی ہونے کا، اپنے دوست ہونے کا، اپنے محبوب ہونے کا جو منصب عطا فرمایا، آخر اولیاء اکرام کو یہ منصب عطا کیسے ہوا؟ تو یہ جو قرآن پاک کی آیت کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ، کہ پیارے حبیب ان سے فرما دیجیے کہ جو لوگ اللہ کو دوست رکھتے ہیں انہیں چاہیے براہ غلامی تمہاری اطاعت کرے، تمہاری اتباع کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنا محبوب بندہ بنا دے گا۔ تو جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء اکرام ہیں روئے زمین پر، آپ ان کی زندگیوں کو پڑھ لیں، ان کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء گزرے وہ سب کے سب اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی اتباع کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے والے، شریعت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاسداری کرنے والے، اور اس دین پر اور آقا کریم علیہ السلام کی سنتوں پر، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے والے ہیں، اور اسی اتباع کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے محبوب بندے یعنی اپنے ولی ہونے کا منصب عطا فرمایا۔ جتنے بھی اولیاء ہیں ان کی زندگی حضور کی اتباع میں گزرتی ہے، دین پر عمل کرتے ہوئے گزرتی ہے، تقویٰ اختیار کر کے ان کی زندگی گزرتی ہے، تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے محبوب بندہ بناتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بندہ نوافل کی کثرت کر کے، نیک اعمال کی کثرت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، جب وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر یہ مہربانی فرماتا ہے کہ ہاتھ اس بندے کے ہوتے ہیں لیکن پکڑنے کی طاقت میرے پروردگار کی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، حضور نے فرمایا کہ جب بندہ میرا ہو جاتا ہے تو وہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پیر بن جاتا ہوں، یعنی کہ آنکھیں اس کی پر دیکھنے کی طاقت مجھ پروردگار کی، زبان اس کی لیکن بولنے کی طاقت مجھ پروردگار کی، ہاتھ اس کے مگر پکڑنے کی طاقت مجھ پروردگار کی۔ تو یہ جو کرامت ہوتی ہے وہ در حقیقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، سب کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ در حقیقت خالق و مالک، معجزہ ہو انبیاء کا، کرامت ہو اولیاء کی، یا کوئی بھی کرشمہ ہو، تو سب کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ کی ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو اپنے لیے چن لیتا ہے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے منصب عطا فرماتا ہے، ذات بندے کی ہوتی ہے لیکن ظہور پروردگار کی قدرت کا ہوتا ہے، ذات
بندے کی ہوتی ہے، پر ظہور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقتوں کا ہوتا ہے. تو یہ اللہ اپنے محبوب بندوں کو عطا فرماتا ہے. اور اسی طریقے سے دوسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو تم تقوی اختیار کرو. اب یہ آپ کو مجھے، یہ ہمیں یہ دعوت دی جا رہی ہے. یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیوں تم اولیاء اکرام کی بارگاہ میں جاتے ہو، کیوں یہ نسبت کی باتیں کرتے ہو، کیوں پیروں کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہو. ہم اپنی مرضی سے نہیں کرتے. یہ حکم تو خود پاک کلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو دے رہا ہے کہ ایمان والوں تقوی اختیار کرو، مجھ سے ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو، میرے حبیب کی اتباع کرو. اور جو یہ اتباع کرنے والے میرے محبوب بندے ہیں کہ جنہوں نے دین پر عمل کر کے، شریعت پہ عمل کر کے مجھے راضی کر لیا، جو میرے قریب ہو گئے، اب تمہیں چاہیے کہ میرے ان سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ. تاکہ جب تم میرے ان سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ گے، فائدہ کیا ہوگا؟ اصل بات کی جاتی ہے نا کہ صحبت اثر رکھتی ہے، کہ صحبت انسان کو اچھے کی صحبت اچھا بناتی ہے اور برے کی صحبت انسان کو برا بناتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچوں کے ساتھ کا حکم اسی لیے دیا کہ تم نیک اعمال کی کوشش کرتے رہو گے اور سچوں کے اگر ساتھ ہو جاؤ گے تو نیک بننے میں تمہیں مدد حاصل ہوگی، میرے قریب ہونے میں تمہیں مدد حاصل ہوگی. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہوں، انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں، تو ان کا کام بھٹکے ہوئوں کو راہ ہدایت پہ لانا ہے، بے ایمانوں کو ایمان کی دعوت دینا ہے، جو اللہ اس کے حبیب کے ذکر سے غافل ہے انہیں ذکر اور فکر پہ لگانا ہے. در حقیقت جو اولیاء کی ڈیوٹی ہے وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کرنا ہے. اسی لیے حکم دیا گیا کہ تم تقوی اختیار کرو اور میرے سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان سے لگ جاؤ گے تو جس طرح ان پر میری رحمتیں برس رہی ہیں، ان پر میرے انعام و اکرام ہو رہے ہیں، تو ان کے ساتھ جڑنے کی برکت سے میں تم پر بھی وہ انعام و اکرام فرماؤں گا. اور یہ بات بھی ایسے ہی میں نے نہیں کی، یہ بھی اللہ کے پاک کلام سے ثابت ہے کہ اگر سورہ کہف کو ہم اٹھائیں، اصحاب کہف جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندے تھے، جب وہ غار کی طرف چلے اللہ کے حکم سے، اور ان کے پیچھے پیچھے وہ قطمیر جو ایک کتا تھا کہ وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا، اور جب تک وہ غار میں آرام کرتے رہے وہ اس غار کے دروازے پر بیٹھ کر پہرا دیتا رہا. جتنے ہزاروں سال اللہ نے ان کو سلامت رکھا، اس کتے کو بھی اللہ نے سلامت رکھا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کو یہ شرف بخشا کہ کل قیامت کے دن وہ انسانی شکل میں داخل جنت ہوگا. غور کریں کہ تھا کتا، اس کو نجس و پلید سمجھا جاتا ہے، لیکن اولیاء اکرام کے نزدیک کتے کی جو خصلتیں ہیں وفاداری والی، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کتے کے اندر 10 خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ انسان کے اندر آ جائے نا تو وہ اللہ کا کامل مومن بندہ بن جائے. 10 ایسی خصلتیں اللہ نے اس کے اندر رکھی ہیں، وہ سب وفاداری سے منسوب ہے کہ اپنے مالک کا، جس طرح بابا بلے شاہ نے فرمایا کہ جس دن اندر عشق نہ رچیاں کتے اس تو چنگے، مالک دے در راکی دے دے صابر بھکے ننگے، مالک دا در نہیں چھڑتے پاگے مارو سو سو جتے، اٹھ بڑیا چل یار منا لے نہیں تو بازی لے گئے. کتے کی خصلت ہے کہ مالک اس کو روٹی دے یا نہ دے پھر بھی اس کے در کی رکھوالی کرتا ہے، وہ اس کو مارتا رہے پھر بھی اس کا در نہیں چھوڑتا. ایسی کتے کی 10 خصلتیں ہیں جو انسان کے اندر اگر آ جائیں تو وہ اللہ کا کامل مومن بندہ بن جائے. اصحاب کہف کا کتا وہ جانور تھا، جاندار تھا، لیکن اس کو فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے نسبت ہوئی تو اللہ نے یہ اس پر انعام فرمایا کہ وہ روز قیامت انسانی شکل میں جنت میں جائے گا. تو غور کریں جب ایک کتے پر اولیاء اللہ کے ساتھ لگنے پر اللہ نے یہ مہربانی کی کہ اس سے داخل جنت فرمائے گا، تو اگر کوئی گناہ گار انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اگر کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی محبوب بندے کے ساتھ جڑ جائے، نسبت حاصل کر لے، کسی اللہ کے ولی کی غلامی میں آ جائے، تو غور کرے اس انسان پر اللہ کس قدر مہربانیاں فرمائے گا. جب ایک جانور پر ساتھ لگنے پر مہربانی ہو رہی ہے تو پھر انسان پر اللہ کے کتنے انعام و اکرام برسیں گے. دوسری بات اولیاء اکرام سے متعلق کہ حدیث سے مبارکہ میں آتا ہے کہ انبیاء کا جو ذکر ہے
یہ گناہوں کا کفارہ ہے انبیاء اکرام کا. جیسے ابھی ہم محفل میں بیٹھے ہیں یا نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، انبیاء اکرام کے کمالات معجزات بیان ہیں، حضور نے فرمایا کہ انبیاء کا ذکر یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور اولیاء کا ذکر یہ رحمت خدا بندی کے حصول کا ذریعہ ہے. یعنی کہ اگر تم انبیاء کا ذکر کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذکر کی برکت سے تمہارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. اگر تم کسی محفل میں اولیاء کا ذکر کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے. غور کریں، غور کرنے کی بات ہے کہ زمین کا کوئی بھی حصہ ہو، ادھر یہ نہیں کہا گیا کہ ان کے قریب جا کے ان کا ذکر کرنا یا ان کے مزار پہ جا کے ان کا ذکر کرنا. ادھر بات ہے کہ جہاں تم ذکر اولیاء کرے، وہ تمہارا گھر ہو، اللہ کا گھر ہو، وہ کوئی چورایا ہو، المختصر کہیں بھی رہ کر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اولیاء کا ذکر کریں تو اللہ کی رحمتیں نصیب ہوتی ہیں. تو غور کریں کہ جس زمین کے حصے پر وہ اللہ کا ولی آرام فرما ہے، اگر آپ اس کے دربار پر حاضر ہوتے ہیں تو پھر وہاں آپ کو کس قدر اللہ کی رحمتیں نصیب ہوتی ہیں. جن کے ذکر سے اللہ کی رحمتیں ملیں تو جہاں وہ اولیاء آرام فرما ہوں تو وہاں کس قدر میرے رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہوگا، اور جانے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر اپنی رحمتیں عطا فرماتا ہوگا. تو یہ ماہ مقدس بڑا، ان ماہوں میں اگر اولیاء اکرام کے عرس کے حوالے سے لیں تو بڑا ہی برکت والا مہینہ ہے. کہ آپ دیکھیں اس کے ہر ہفتے کے اندر ایک نہیں کئی کاملین اولیاء اکرام کے عرس سے مبارک ہیں. جیسے سب سے پہلے اگر ہم لیں تو ماہ صفر کی 28 جو تاریخ ہے تو یہ نواسہ رسول امام عالی مقام ہمارے آقا سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا یوم شہادت ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اگر ہم ماہ صفر کی 28 29 26 اور 27 تاریخ کو لیں تو فاتح فتنہ قادیانیت، فاتح باب ختم نبوت حضرت سرکار پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک بھی اسی مہینے کی 26 اور 27 تاریخ کو اولیاء کا دن ہے. سبحان اللہ کہیں گے. ابھی ہم نے سنا کہ ذکر اولیاء ہو تو خدا کی رحمتیں نصیب ہوتی ہیں. اگر ہم آ جائیں 25 صفر کے اوپر تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم 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 ہستی کہ جس نے ہمیں ہر دور کے اندر، یہ نہیں کہوں گا کہ اس دور کے اندر، ہر دور کے اندر جن کے فیضان نے ہماری رہنمائی فرمائی، وہ ہمارے اعمال کا معاملہ ہو، ہمارے عقائد کا معاملہ ہو، ہمارے ایمان کا معاملہ ہو، وہ بات عشق رسول کی ہو، وہ بات تحفظ حرمت اہل بیت کی ہو، وہ بات تحفظ حرمت صحابہ کی ہو، وہ بات تحفظ حرمت اولیاء کی ہو، تو ہر بات پر، ہر اس عظیم نعمتوں پر پہرا دینے والی اور ہمارے ایمانوں کو بچانے والی جو ذات ہے وہ سیدی امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمان کا عرس بھی اسی مہینے کی 25 صفر کو. ہم اور نیچے آ جائیں تو اس ماہ صفر کی جو 14 تاریخ ہے سندھ کی عظیم ہستی جن کی نگاہ فیض سے بے ایمانوں کو ایمان کی دولت ملی، جو اللہ کے ذکر سے غافل تھے، وہ اللہ کے قریب ہوئے عظیم صوفی بزرگ حضرت سیدنا شاہ عبد اللطیف بٹھائی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک بھی اسی مہینے میں ہے. اور اب اور تھوڑا ہم آ جائیں تو ہمارے کوٹو کے صلاح الدین بابا رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا عرس بھی اسی مہینے میں ہے. اور آ جائیں تو ماہ صفر کی 9 صفر جو بھی گزرا، پرسوں جو دن گزرا، عظیم صحابی رسول حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جن کی شان میں کثیر میرے آقا کریم علیہ السلام نے ان کی شان و عظمت بیان کی، تو ان کا ایام بھی اسی مہینے میں ہے. تو یہ ماہ صفر ان ماہوں میں اگر ہم دیکھیں بڑی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے نیک صالحین بندوں کا قرب عطا فرمائے، اپنے اولیاء اکرام کی کامل محبتیں عطا فرمائے. جس طرح اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہوئے اولیاء اکرام کو اللہ نے یہ منصب عطا کیا، ان بزرگان دین کے طفیل، اللہ پاک ہمیں بھی اپنے محبوب علیہ السلام کی کامل اتباع عطا فرمائے. دین متین پر عمل کرنے کے اللہ پاک
سب کو توفیق عطا فرمائے اور فیضان اولیاء سے ہمیشہ اللہ پاک ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ ایک میں نے ربائی اور پڑھی تھی کہ یک زمانہ صحبت باولیاء، بابا شمس تبریز کی نگاہ قلندرانہ سے فیض پانے والے حضرت مولانا روم، پہلے تھے مولانا روم، لیکن جب شمس تبریز کی غلامی میں آئے پھر ہو گئے مولانا روم۔ آج ان کی مثنوی پڑھے بغیر کوئی عالم بن ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی راہ سلوک پہ چلنا چاہتا ہے، جو عشق کی اصلاحات پہ چلنا چاہتا ہے، تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ مولانا روم کی مثنوی پڑھے۔ جب مثنوی وہ پڑھے گا نا تو اس کے اندر وہ عشق و مستی کی باتیں ہیں اور وہ راز اس اللہ کے ولی نے کھولے ہیں کہ بندہ پڑھ پڑھ کر ہی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کی ایک لمحے کی صحبت، ایک منٹ نہیں، لمحہ سیکنڈ سے بھی کم ہوتا ہے، سیکنڈ سے بھی کم ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی کی ایک لمحے کی صحبت 1000 سال کی بے ریا، یعنی ریاکاری سے پاک عبادت سے بہتر ہے۔ اب اس پہ بھی غور کریں آخر کیوں؟ میں نے کہا نا بات جو اللہ نے کہی نا کہ میرے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو ہم عمل کرتے ہیں اکیلے میں ہمارا کیا حال ہے اپنے اعمال کا، ہمارے خشوع اور خضوع کا کیا حالت ہے ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن آپ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، چھوٹی سی مثال۔ ابھی یہاں جماعت کرے، نماز پڑھے، با جماعت نماز پڑھے، کوئی بھی امام مصلی پہ کھڑا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ نماز بے شک نماز ہوگی، اللہ کی بندگی ہے۔ اگر ایک نماز ایسی ہو کہ مصلی پر آپ کے مرشد کھڑے ہوں اور آپ ان کی ابتدا میں ہوں، سوچے اس نماز کی کیفیت کچھ اور ہوگا۔ اگر مصلی پہ غوث اعظم ہو، اگر مصلی پہ امام اعظم ہو، اگر مصلی پر امام حسن ہو، اگر مصلی پر امام حسین ہو، اگر مصلی پر سرکار دو عالم علیہ السلام ہو، تو معراج کی کہا ہے۔ یہ چھوٹی سی بات ہے کہ جو صحبت مل جاتی ہے کاملین کے قریب ہو جاتا ہے تو خشوع خضوع بھی بڑھ جاتا ہے، عبادت کا رنگ ہی نرالا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ اللہ کے ولیوں کے قریب ہو جاؤ۔ جو تم تنہائیوں میں جو ادھر کھجا کر ادھر کھجا کر دنیا کا ہزاروں خیال دلوں میں، وہ جو تمہاری نماز ہے نا، یہ ولی کی ایک لمحے کی صحبت۔ کیوں کہ دوسری جگہ مولانا روم نے خود فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ کی مجلس میں بیٹھو تو تمہیں چاہیے کہ اولیاء کی مجلس میں آ جاؤ۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ کی مجلس میں بیٹھو تو تمہیں چاہیے کہ اولیاء اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ، کہ وہیں قرب خدا ہے، وہیں قرب مصطفیٰ ہے، کیونکہ وہ پاک ہستیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور سیدی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل ہمیں اللہ ایمان کامل عطا فرمائے، اللہ ہمیں خشوع اور خضوع کی توفیق عطا فرمائے۔ غوث اعظم کے زیر سایہ تمام اولیاء ہیں، اللہ ہمیں تمام بزرگان دین کا ادب کرنے والا بنائے اور ان کا فیضان عطا فرمائے۔ آئیے چند مناقب ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ آج محفل کے دوران ہے غوث پاک کی محفل، لیکن لائیو غریب نواز سرکار کے دربار کی بھی زیارت ہوئی۔ پتہ چلا کہ غوث کی محفل ہو، تو جب میرے غوث پاک نے اعلان کیا تھا نا میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، تو وہ پہاڑوں میں تھے غریب نواز، فرمایا سرکار اوروں کی تو گردنوں پہ آپ کا قدم ہوگا، لیکن مجھ معین الدین کی گردن پر، آنکھوں پر، میرے سر پر آپ کا قدم ہے۔ بھائی دیکھیں نا، یہ ایک محبت کا رشتہ ہے کہ کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو، یہ سب ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی وہ لوگ ہیں کہ کسی کو محی الدین سرکار نے بنایا تو وہ غوث اعظم کو لقب ملا، غریب نواز تھے تو ان کو معین الدین کا لقب عطا فرمایا۔ یہ سب حضور کے پیارے ہیں۔ انشاءاللہ چند منقبتیں ہیں، یہ مل کر امام حسن کا دن ہے، مہینہ ہے، اعلیٰ حضرت کا مہینہ ہے، تو یہ دو تین اشعار بس میں پڑھوں گا، کیونکہ شاہ صاحب بات یہ ہے کہ محفلیں تمام ہوتی ہیں، لیکن یہ ہماری مرکز کی محفل ہے، ہم سارے عرس مناتے ہیں الحمدللہ، لیکن وہ جس کا ایام ہوتا ہے اس کا ذکر اور ان کو اصالِ ثواب یہاں لازمی کرتے ہیں۔ تو آج ماشاءاللہ یہ سو گئے کروٹ لے کے، تو انہوں نے بھی محفل میں پڑھنے کا آغاز ماشاءاللہ اسی آستانے سے کیا۔ ویسے تو یہ بہت چھوٹا تھا جب سے پڑھتا ہے، لیکن محفل میں مائک پر
اس نے ماشاءاللہ آج غوث پاک دعا کرے اپنی غلامی میں قبول فرمائیں، کیونکہ یہ جو کچھ ہے نا میرے غوث کا صدقہ ہے۔ خدا کی قسم اگر غوث اعظم کا فیضان نہ ہوتا، اب تفصیل میں جائیں گے نا تو وہ پھر بات بہت ادھر جائے گی، کیونکہ یہ وہی فیضان ہے جو چلتا ہوا اعلیٰ حضرت تک آیا، پھر اعلیٰ حضرت سے قبلہ میر علیہ سنت تک آیا، اور ان کے دست کرم سے آج ہمارے ایمان بچے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارا فیضان میرے غوث اعظم کا ہے۔ اگر غوث پاک کا فیض نہ ہوتا نا، آپ یقین جانیں کہ آج نہ جانے ہمارا کیا ہوتا۔ تو غوث پاک وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی اپنی تبلیغ سے آپ نے اہل بیت کی بھی عظمتوں کا تحفظ کیا، اور سرکار کے صحابہ کی بھی عظمتوں کا آپ نے تحفظ کیا۔ فتنہ جو رافضیت ہے، صحابہ پر لاگ تان کرنے والے لوگ ہیں، آپ اٹھائیں غوث اعظم کی زندگی تو آپ نے ایسا ان کا رد کیا کہ اس کی مثل دنیا میں دوسری نہیں ملتی۔ تو غوث پاک نے اس طرح ان کا رد کیا۔ تو اللہ تعالیٰ غوث پاک کی غلامی ہمیں، ہماری موجودہ اور تا قیامت آنے والی نسلوں کو نصیب فرمائے۔ پڑھیے اللہم صلی علی